بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Fakhr Lodi and this is the fifth lecture in formal methods for software engineering. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم پروپوزیشنل لاجک پہ بات کرتے رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں خاص طور پہ ہم نے ایکولنس جو ہے آپریٹر اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سمپل سا آپریٹر ہے جو عام طور پہ جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، لیکن ود دی ہیلپ آف دیٹ ایکولنس آپریٹر وی کین سالو مینی ڈیفیکلٹ پرابلمس ویری ایزیلی. اور اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں اور وہ دو پراپرٹیز خاص طور پہ یاد رکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دس ایکولنس آپریٹر از ایسوسیٹیو اینڈ وین وی رائٹ اے از ایکولنٹ ٹو بی از ایکولنٹ ٹو سی، دیٹ از وین دیر آر 3 occurrences اور اس میں 3 ایکولنسز آ رہی ہوں. جب 3 چیزوں کے درمیان میں ایکولنسز آ رہی ہو، دی ہول ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی ٹرو اونلی وین دیر آر آڈ نمبر آف ویریبلس. جو اس ایکسپریشن کے جو کمپوننٹس جو ہیں تو اس میں آڈ نمبر آف دوز کمپوننٹس آر ٹرو اونلی دین دس ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی ٹرو. اگر اس میں سے 2 یا ایون نمبرز آف کمپوننٹس آر ٹرو دین دی ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی فالس. سو جب اس میں 3 کمپوننٹس آ رہے ہوں، دیٹ از اے از ایکولنٹ ٹو بی از ایکولنٹ ٹو سی. So this is a very useful and important result. The second result that we discussed last time was کہ یہ جو ہمارا ایسوسیشن جو ہے ایکولنس جو ہے this is symmetric. That is we can write A is equivalent to B is the same as writing B is equivalent to A. So with the help of the symmetry and with the help of the first result, that is the associativity, اور اس کی جو پراپرٹی تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ وی کین سمپلیفائی ایکسپریشنس جس میں ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار ریپیٹ ہو رہا ہو. اف وی ہیو ایون نمبر آف دوز ریپیٹیشنس دین وی سمپلی ایلیمینیٹ دیٹ کمپوننٹ اینڈ اف وی ہیو آڈ نمبر آف دوز ریپیٹیشنس دین وی رائٹ اٹ ونس. So we also saw a couple of other results. The first result was that when we write true is equivalent to P, that means the outcome is dependent upon the truth value of P. If P is true, the whole thing will be true. If P is false, it is going to be false. So when we write true is equivalent to P, this can be simplified as P only. Similarly, when we write false is equivalent to P, once again the result is dependent upon the truth value of P only, and this expression can be simplified as not P. So یہ جو دو چیزیں ہیں ان سے مل کے ہم ایکسپریشنس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. بہرحال ہم اس گفتگو کو اور اس نگیشن کو ہم آگے دیکھیں گے اور کس طریقے سے یہ استعمال ہو سکتی ہے. دیر آر کپل آف تھنگس جو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکولنس کے حوالے سے، اور دیکھیں گے کہ ایکولنس ان چیزوں کو خاص طور پہ امپلیکیشن اور ہم دوسرے آپریٹرز جب یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ہمارے لاجک میں ہمارے انفرنس کے ٹولز کے طور پہ ہم اس کو استعمال کریں گے لیٹر آن. بٹ پہلے ہم چلتے ہیں پچھلے پزل کی طرف جو لاسٹ لیکچر کے اینڈ پہ ہم نے پزل جو بیان کیا تھا، اور وہ پزل کیا تھا کہ یو آر آن دی آئی لینڈ آف نائٹس اینڈ نیوس اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو گو ٹو اے ریسٹورینٹ. تو آپ ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے کے اینڈ پہ ریسٹورینٹ آتا ہے، بٹ ایک جگہ پہنچ کے آپ کو ایک فورک ملتا ہے. Now you don't know which side to take, whether you take the left side and that will take you to the restaurant, or if you take the right side, کیا اس سے آپ کو ریسٹورینٹ کی طرف پہنچیں گے. تو وہاں پر ایک نیٹو موجود ہے اس فورک پہ، اینڈ یو آسک دس نیٹو اے سنگل کویسچن ٹو ڈٹرمن کہ ریسٹورینٹ کس طرف پہ ہے. تو ہمارا جو پزل تھا پچھلی بار وہ یہ تھا کہ یو فارمولیٹ دیٹ کویسچن، کہ وہ کویسچن آپ اس سے کیا پوچھیں کہ آپ کو ٹھیک جواب اس کا مل جائے. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم. اگر آپ نے اس کو سالو کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یقیناً آپ نے کوشش تو کی ہوگی اور اس میں مزہ بھی آیا ہوگا، شاید کچھ لوگ کس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں. لیکن ہم لاجک کی مدد سے اور ایکولنس اسٹیٹمنٹ کی مدد سے اور ایکولنس کے آپریٹر کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں اس
پزل کو سالو کرنے کی اور دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے ہم اس پزل کو سالو کر سکتے ہیں with the help of that equivalence operator. So let us go back to the question. We first have to formulate the question. We have to identify the propositions کہ اس میں propositions کیا ہوں گی, اور پھر remember کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ the statement is equivalent to the person who is making that statement. یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ اس قسم کے پرابلمس کو, اس قسم کے پزلس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے پاس ٹول ہے اور ہم اس ٹول کو یوز کریں گے. سو آئیے پہلے ذرا اس پرابلم کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. سو وی ہیو دس, وی سے کہ لیٹ کیو بی دی کوشچن. سو دس از دا کوشچن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو آسک. لیٹ اے بی دی نیٹو از اے نائٹ. سو وی ہیو دس proposition native is a night, and let us call this proposition A. And we have another proposition, the left fork leads to the restaurant. So let us call this proposition L. Now what we require is, we want that L, that is this proposition, that is the left fork leads to the restaurant. L is equivalent to the response to the question is yes. So the question was Q, and L should be equivalent to the response to the question is yes. And the response to the question Q is yes is equivalent to Q is equivalent to A. Question آپ نے اس سے پوچھا, جو بھی question ہے, and you are saying now this question, اس کا جو جواب جو ہے, response to that question is the answer given by A. کیونکہ وہ A کی statement ہے, that means you will equate it with A. You will say Q is equivalent to A. اور ہم نے اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ وی ریکوائر دیٹ ایل از ایکولنٹ ٹو دی ریسپانس ٹو دی کوشچن از یس. سو وی ریکوائر دیٹ ایل از ایکولنٹ ٹو کیو از ایکولنٹ ٹو اے. کیو از ایکولنٹ ٹو اے از دا اسٹیٹمنٹ, اور ہم یہ اس کا جو جواب یس جو ہے, ہم اس کو ایل کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں. سو یوزنگ دی ایسوسیٹیوٹی لا we can write Q is equivalent to L is equivalent to A. That is, the question is L is equivalent to A. So that makes it very, very simple. اب آپ اس کو دیکھیں, Q was our question, and ہم نے یہ کہا کہ question Q is equivalent to L is equivalent to A. So the question becomes, is the statement that the left fork leads to the restaurant equivalent to your being a knight? یہ ذرا اس پہ دوبارہ میں آپ کو کوشچن بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ is this statement that the left fork leads to the restaurant. Remember کہ یہ ہمارا ایک پروپوزیشن تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں اس سے آنسر کر دیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ if A is a knight, ہم اس سے ایکویٹ کر رہے ہیں, اس کے ایکولنٹ اس کو رکھ رہے ہیں, that is A is a knight. اب یہ یہاں پر دیکھیں, ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ does the left fork lead to the restaurant. that is, ہم نے does نہیں ہم نے کہا the left fork leads to the restaurant is equivalent to you being the knight. تو ہم نے جو اپنے جو پروپوزیشن تھی, جہاں پر ہم نے ایل جو پروپوزیشن تھی اس کو ایک ایکولنٹ رکھا, اور اس سے ہمارا کوشچن فارمولیٹ ہو گیا. اف اے از اے نائٹ, تو پھر اگر اس چیز کا وہ جواب دے گا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ فورک ڈز ناٹ لیڈ ٹو دی ریسٹورینٹ. لیکن لیٹس جسٹ اسیوم کہ لیفٹ فورک لیڈس ٹو دی ریسٹورینٹ. اگر اے از اے نائٹ, the answer will be yes, because both of these, they are equivalent. Left fork leads to the restaurant, that is also true. A is a knight, that is also true. Both of these, they are equivalent, and hence آپ کو جواب yes ملے گا. Now let us assume کہ ہماری وہ جو L جو proposition ہے that is true, but the person is a knave. جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ دیٹ از دا لیفٹ فورک لیڈس ٹو دی ریسٹورینٹ از ایکولنٹ ٹو یو بینگ دا نائٹ. اب یہ نیو ہے, اس نے جھوٹ بولنا ہے.
ظاہر ہے کہ اگر یہ لیفٹ فورک ریسٹورینٹ کی طرف جا رہی ہے, if that statement is true and the statement that this person is a knight is false, سو یہ ایکولنٹ نہیں ہے. اس کا جواب اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ فالس ہوگا, لیکن کیونکہ یہ نیو جواب دے رہا ہے, کیونکہ وہ پرسن از اے نیو, تو پرسن کیا کہے گا؟ یس, کیونکہ وہ اگر وہ جواب دے گا کہ نو, یہ ایکولنٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیو جو ہے از گوئنگ ٹو ٹیل لائی, تو وہ جھوٹ بولے گا. اگر وہ جھوٹ بولے گا, سنس دا ٹو آر ناٹ equal, they are not equivalent, لیکن وہ جھوٹ بولے گا اور وہ کہے گا کہ یس, ان بوتھ کیسز آپ کو سیم آنسر ملے گا. اگر لیفٹ فورک جو ہے, اگر وہ ریسٹورینٹ کی طرف نہیں جا رہا, بوتھ کیسز آپ دیکھیں گے آپ کو آنسر نو ملے گا. سو یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز جو تھی یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی, وہ یہ تھی کہ کوشچن کو آپ اس پرسن کے ایکویٹ کر دیں, اسٹیٹمنٹ کو اس پرسن کی پرسنالٹی کے ساتھ ایکویٹ کر دیں, اینڈ دیٹ ول گیو یو اے میننگ فل آنسر. سو دس از سم تھنگ ویری یوزفل, اور یہ اس طرح کے پزلز ادروائز سالو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کم از کم اگر آپ اس کو ویسے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ایک کافی لمبی چوڑی بحث ہے جس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا بڑی آسانی سے, جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہم نے ان دونوں کو ایکویٹ کر دینا ہے, اور سمیٹری کو یوز کرتے ہوئے کوشچن کو ہم نے کہا کہ L از equivalent to A, so that was the question. بڑا سمپل سا ہمارا کوشچن نکل آیا. پچھلی بار ہم نے کچھ اور پراپرٹیز کا ذکر کیا تھا جہاں پر ہم نے false is equivalent to P, اس کا مطلب یہ ہے کہ that is not P, اس کی نیگیشن کی بات ہے. یہ کس طریقے سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہم نے سمپلیفیکیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی فارمولیشن میں یہ نیگیشن کین بی ویری یوزفل. یہ کیسا ہے؟ ایک ذرا اور ایگزامپلس ہم ملاحظہ کرتے ہیں. تو ونس اگین وی آر آن دس آئیلینڈ آف knights and knaves, and there are two natives, A and B. A says B is a knight is the same as I am a knave. What can you determine about A and B? Now, in order to understand this, once again we have to first of all look at the statement. What is A's statement? A's statement is B is equivalent to not A. That is, B is a knight is the same as I am a knave. So that means both of these, they are different. That means B is equivalent to not A. That is the statement made by A. That is, B is equivalent to not A. Now A and not A, using the symmetry, we put them together, and that gives us false. So we say false is equivalent to B, which is equal to not B. So we conclude from here that B is a knave, but we cannot say anything about A, whether A is a knave or a knight, because جہاں پر ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں مل رہا. تو یہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو نیگیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو سالو کیا. نیگیشن کا جو پرنسپل ہے, ونس اگین ہم نے کچھ اس میں زیادہ کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سمپلیفائی کر دیا ہے. جب وہ سیم چیز ہمیں مل رہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹرو میں اسے سمپلیفائی کر دیتے ہیں. جب ایک دوسرے کا نیگیٹو ہو, دیٹ از اس کی نیگیشن ہو, تو ہم اسے فالس میں کر دیتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ فالس از ایکولنٹ ٹو سم تھنگ, دیٹ مینس اٹ از ناٹ دیٹ تھنگ, اس کی نیگیشن ہم کر دیتے ہیں. یہ پچھلی بار جو ہم نے رول پڑھا تھا, یہ اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی اس میں ہم نے نئی بات نہیں ہے. لیکن ود دی ہیلپ آف دیز کائنڈ آف تھنگس وی کین سالو سم پرابلمز وچ آر ادروائز ڈیفیکلٹ ٹو آرگو اباؤٹ. ایکولنس کے کیس میں ابھی تک ہم نے سمپل ایکولنس کو دیکھا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمپوننٹس ہیں وہ وی سے A is equivalent to B is equivalent to C is equivalent to D, whatever, جتنی بار بھی وہ آ جائے اس کی ہے. اب ہم کچھ ایکولنس کے کیس میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرے آپریٹرز, دیٹ از اینڈ, اور اینڈ امپلیکیشنس, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس امپلیکیشنس کے اور ایکولنس کے کیا رولز بنتے ہیں. اور ریممبر, یہ جو امپلیکیشن جو ہے یہ خاص طور پہ بہت اہم ہے ہمارے انفرنس کے لیے. ہم انفرنس امپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ از آلسو گوئنگ ٹو بی ٹرو. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ
انفرنس کا ٹول ہے جس کو ہم امپلیکیشن کہتے ہیں. بہرحال اس وقت ہم ایکولنس پہ بات کر رہے ہیں, اور ایکولنس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ایکولنس کی فارمولیشن. اس فارمولیشن کو ہم کہتے ہیں دا گولڈن رول. واٹ از دیٹ فارمولیشن؟ دا گولڈن رول از if we write P and Q, P and Q is equivalent to P is equivalent to Q is equivalent to P or Q. Once again, I repeat, P and Q is equivalent to P is equivalent to Q is equivalent to P or Q. یہ بظاہر یہ دیکھنے میں بڑی ایک لغز سی بات لگتی ہے کہ ہم یہ ایکولنس ہم لکھ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ P and Q, اور اگر ہم اس کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہم نے لکھا تھا از ایکولنٹ ٹو پی اور کیو. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایکولنس جو ہے یہ ایسوسیٹیو ہے. ہم دو کو پیئر کر کے ہم اس کی ٹروتھ ویلیو ڈٹرمن کریں گے. سو یہ گولڈن رول کیا کہہ رہا ہے کہ پی اینڈ کیو از ایکولنٹ ٹو پی از ایکولنٹ ٹو کیو از ایکولنٹ ٹو پی اور کیو. تو ہم جو رائٹ پہ جو تین جو ہیں اس کو ہم اگر اکٹھا کر دیں تو آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ کچھ آپ کو یاد آیا؟ ذرا غور اس پہ کیجئے. ہم لکھتے ہیں کہ پی اینڈ کیو از ایکولنٹ ٹو ود ان بریکٹس پی از ایکولنٹ ٹو کیو از ایکولنٹ ٹو پی اور کیو. جب یہ تین ہمارے پاس کمپوننٹ آ گئے تو ان تین کمپوننٹس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی بار ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور اس کا مطلب اگر آپ کو یاد ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ٹرو ہوگا جب دیر از اونلی ون کمپوننٹ ٹرو اور all three of them they are true. That is when there is only one which is true. ذرا آپ اس پہ غور کیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ P اور Q میں سے کوئی ایک ٹرو ہے, تو P اینڈ Q جو ہے یہ فالس ہونا چاہیے. P is true and Q is false. P and Q should be false. Let us look at the other side. We say P is equivalent to Q is equivalent to P or Q. اب صرف P اور Q میں صرف ایک ٹرو ہے. جب ایک ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے لیٹس جسٹ assume کہ P is true and Q is false. Then P اور Q is true. ہمارے پاس تین میں سے دو ٹرو ہیں کہ P is true, Q is false, then P اور Q is true. So ان میں سے ہمارے پاس دو ٹرو ہیں اور ایک false ہے. When we have even number of trues, when we have three components, A is equivalent to B is equivalent to C, تو جواب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے false. That means P and Q is going to be false. اچھا, اب دوسرا کیس دیکھتے ہیں. کیا ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس P بھی ٹرو ہے Q بھی ٹرو ہے؟ جب P اور Q دونوں ٹرو ہے تو P اور Q فالس نہیں ہو سکتا. P اور Q has to be true. تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کے تینوں ٹرو ہوں گے. So that also means P and Q is also true because P is true, Q is true, P and Q is true. دوسری طرف دیکھیں تو وہ تینوں کے تینوں they are true. Hence یہ ہمارا جو گولڈن رول جو ہے یہ using the associativity, that is P and Q is equivalent to or equal to P equivalent to Q equivalent to P اور Q. یہ جو رول جو ہے ہم اس کو سبسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کریں گے. جب ہمارے پاس P اینڈ Q آئے گا تو P اینڈ Q کو ہم جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہمارے پاس تین کمپوننٹ ہیں دیٹ از P is equivalent to Q is equivalent to P اور Q, اس کے ساتھ ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. یا ان میں سے کسی ایک کمپوننٹ کو اٹھا کے لیٹس سے کہ ہمارے پاس صرف ایک P ہے تو ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں P اینڈ Q is equivalent to Q is equivalent to P اور Q. کسی بھی ایک کمپوننٹ کو پکڑ کے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں باقی تین سے. یا اس کا ایک اور کانسیکوینس بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس تین کمپوننٹ ان میں سے کوئی ہوں تو اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں چوتھے کمپوننٹ سے, بیکاز وہ تینوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور وی سے دیٹ از اکول ٹو دی فورتھ ون. سو یہ ایک بہت یوزفل پرنسپل ہے اور بہت یوزفل ہمارے پاس پرنسپل ہے, اور
That is why it is called the golden principle. دوسرا جو ہم کیس دیکھیں گے وہ ہے امپلیکیشن کا. ونس اگین امپلیکیشن اور ایکولنس یہ کیسے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, یہ ذرا اس کا کیس بھی ملاحظہ کیجیے, اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. وی سے P implies Q is equivalent to P is equivalent to P and Q, and P implies Q is equivalent to Q is equivalent to P or Q. So I repeat once again, P implies Q is equivalent to P is equivalent to P and Q, and P implies Q is equivalent to Q is equivalent to P or Q. So اس کا کیا مطلب ہے؟ ونس اگین ہم نے وہی پراپرٹی یوز کی ہے ایکولنس کی جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب 3 بار ایکولنس آئے گی, 3 کمپوننٹ ہو گئے ایکولنس میں, A is equivalent to B is equivalent to C, تو یہ اس وقت ٹرو ہوگی جب when we have odd number of components as true. So when we write P implies Q is equivalent to P is equivalent to P and Q. ذرا آپ اس کو ذرا غور کیجئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ When is P implies Q true? P implies Q is true when both P and Q they are true. So in that particular case P will be true and P and Q will be true. So یہ تینوں کے تینوں true ہو گئے. And P implies Q is false when P is true but Q is false. So P implies Q is false when P is true. That means Q is false. That means P and Q is going to be false. So we have how many trues and how many falses? P is true but Q is false. So this thing P implies Q is false. So we have the whole expression is going to be true. The first component is false. The second component is true. The third component is false. We have one component which is true. That means the whole expression is going to be true. So once again یہ ہمارا بالکل وہی فارمولیشن ہو گئی جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. ذرا اس کی دوسری سائڈ ہم دیکھیں جو دوسری امپلیکیشن تھی. ہم یہ کہا کہ P implies Q is equivalent to Q is equivalent to P اور Q. اب آپ اس پہ غور کریں, ونس اگین وہی چیز ہے کہ یہ 3 کمپوننٹس میں سے odd number of components جب true ہوں گے تو this will be true. When we have even number of components which are true then this is going to be false. تو even number of components اس کے true کب ہوں گے اور آڈ نمبر آف کمپوننٹس اس کے ٹرو کب ہوں گے؟ ذرا آپ ان کیسز کو اینالائز کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے خوبصورت ریزلٹس ہیں. اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جب وہ یہ ہے کہ سنس ہم یہ ایسوسیٹیو ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ P implies Q is equal to, دونوں رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم اگر گروپ کر دیں دیٹ مین از equal to P is equivalent to P and Q, اور دوسرا کیس ہمارے پاس ہے Q is equivalent to P اور Q. So اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہمارے پاس P implies Q آئے گا تو ہم اس کو وہ جو 2 ہمارے پاس جو ہیں باقی جو رہ گئے اس کے ساتھ ہم اسے ریپلیس کر سکتے ہیں, ریپلیس کر دیں گے. تو چاہے ہم اسے کہیں کہ P is equivalent to P and Q, یا ہم یہ کہیں کہ Q is equivalent to P اور Q, یہ دونوں سے ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے. یا ہمارے پاس جب وہ دونوں ہمارے پاس کمپوننٹ آئیں دیٹ از P is equivalent to P and Q, کبھی کسی فارمولیشن میں اس طریقے سے آ جائے تو ہم اس کو P implies Q سے ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے, ریپلیس کر سکتے ہیں. So with the help of these, the first the golden rule and then the rules for implication, یہ ہم اس کو کیونکہ یہ ایکولنٹ ہے ہم اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں, ہم اسے اٹھا کے ان کو اس کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ہم جب انفرنس کریں گے, جب ہم لاجک کے ذریعے ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان رولز کو ریپلیس کرتے ہوئے ہم اپنے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اس فارمولیشن کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے, اور الٹیمیٹلی وی ول ٹرائی ٹو اینڈ اپ
with one answer. اس کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے ذرا ہم اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. The first very simple statement is if I am a knight, B is a knight. Now this is an if statement. If statement کا مطلب یہ ہے کہ we are talking about implication. So let's say A is making this statement. A is saying if I am a knight, B is a knight. So the statement is A implies B. That is, if A is a knight, B is a knight. Now this is the statement. Since the statement is equivalent to the person itself, we can write A is equivalent to A implies B. Now A implies B can be replaced by A is equivalent to A and B. یہ implication کا rule ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. So we have A is equivalent to A is equivalent to A and B. So we have two occurrences of this term A, this component. So we eliminate it. So we simply end up with A and B. That means, this statement is true. That means both A and B are true, and hence both A and B, they are knights. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے جو ایکولنس کے ساتھ جو ہم نے جو رولز دیکھے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے ہم ان کو ایک چیز کو دوسری سے ریپلیس کر کے ہم اپنے رزلٹ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے ایکولنس کا پہلا والا رول امپلیکیشن والا یوز کیا تھا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ P implies Q is equivalent to P is equivalent to P and Q. تو جب ہمارے پاس A implies B آیا تو A implies B کو ہم نے A is equivalent to A and B سے ہم نے ریپلیس کر دیا کیونکہ that was the statement اور وہ statement was made by A. سو ہم نے کہا کہ A is equivalent to A is equivalent to A and B. تو پہلے دونوں سیم کمپوننٹ ہیں. ان سیم کمپوننٹس کو ہمارے پاس ایون نمبر آف occurrences that are 2 occurrences ہمارے پاس تھیں اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. We ended up with A and B, so that was the answer, and hence اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت true ہوگی when both A and B are true, and hence both A and B are knights. یہ جو تھا یہ ہمارا implication کا کیس تھا. آئیے اب ایک ذرا زیادہ اس سے انٹرسٹنگ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلم دیکھتے ہیں اور with this problem I will اس وقت یہ جو پروپوزیشن لاجک ہے اور ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے ایکولنس اور اس کی پراپرٹیز پہ اس ڈسکشن کو ختم کر کے ہم ذرا پروگرامنگ کی طرف اور اس کے لاجک اور اس کی ماڈلنگ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. بہرحال یہ ہمارا آخری پرابلم ہے اس سلسلے کا. آپ اگر انٹرنیٹ وغیرہ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو بے شمار اس طرح کے پرابلمس ملیں گے. ٹرائی ٹو ورک ود دوز پرابلمس, ٹرائی ٹو سالو دوز پرابلمس یوزنگ دس لاجک اینڈ یو ول سی کہ اگر آپ لاجک کے بغیر اور یہ ان ٹولز کو جن کو ہم نے ابھی استعمال کیے ان کے بغیر آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی مشکل ہوگی, آسان نہیں ہوں گے ان پرابلمس کو سالو کرنا. اسپیشلی سم آف دا پرابلمز آر گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹرکی. لیکن بہت سارے پرابلمس جو ہیں بہت آسانی سے آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ سالو کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ پروپوزیشن لاجک اور اس کی پراپرٹیز ہم نے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تو کچھ پرابلم شاید اس ڈومین میں بھی فال کریں گے جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا یا ہمارے اس کورس کے اس سے باہر ہے. میں صرف آپ کو یہاں پر ایک تھوڑا سا اس کا ایک آئیڈیا دینا چاہتا تھا, صرف ایک اوور ویو سا دینا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے لاجک استعمال ہو سکتا ہے ہمارے پرابلم فارمولیشن میں اور اس کے بعد اس کو سالو کرنے میں. بہرحال آئیے اب اس پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے لاجک کے جو کچھ ہم نے پرنسپلس پڑھے ہیں ان کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آن دی آئی لینڈ آف نائٹس اینڈ نیوز دیر آر 3 inhabitants A, B and C. These 3 were standing together in a garden. A stranger passed by and asked A, "Are you a knight or a knave?" A answered something, but the stranger could not understand. The stranger then asked B, "What did A say?" B replied, A said that he is a knave. At this point, the third person, C, said, "Don't believe B, he is lying." Now the question is,
what are A, B, and C. So we have these three inhabitants, residents of this island, A, B, and C. So the stranger asks A this question, are you a knight or a knave? Could not understand the answer given by A, asked the question to B, what did A say? B replies, A said that he is a knave, and C said, don't believe B, he is lying. Now the question is, what are A, B, and C? So یہ ونس اگین یہ اسی طرح کا پرابلم ہے، لیکن آپ ذرا اس پرابلم کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ شاید یہ اتنا سمپل پرابلم نہیں ہے جو اس سے پہلے ہم پرابلمس کو دیکھ چکے ہیں. بہرحال آپ اس پہ غور کریں تو آپ شاید اس کا سلوشن کافی آسانی سے آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. لیکن ہم جو ٹیکنیکس ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ہم ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دی کوشچن اس میں کیا ہے؟ پہلا بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسی طریقے سے پروپوزیشنز آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اے نے کیا کہا اور بی نے کیا کہا اور سی نے کیا کہا، اور ان کو ہم اپنے لاجک کی فارم میں لکھیں گے. اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس جو مختلف دی جا رہی ہیں، جس بندے نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ ایکویٹ کر دیں گے، اس کے ساتھ ایکولنس اس کی بتا دیں گے، اور اس سے ہم اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. سو یہ ہمارے بیسک اسٹیپس ہیں. سو وٹ آر دی اسٹیٹمنٹ؟ سب سے پہلے کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ اے کی اسٹیٹمنٹ تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی، تو اے کی اسٹیٹمنٹ از ارریلیونٹ. اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بی کی اسٹیٹمنٹ ہیں امپورٹنٹ، اور سی کی اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. تو بی کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ بی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اے سیڈ دیٹ ہی از اے نیو. دیٹ از بیز اسٹیٹمنٹ. سو اسٹیٹمنٹ از، ہم اسٹیٹمنٹ کو اگر لکھنا چاہیں تو ہم یہ لکھیں گے اے سیڈ اے از اے نیو. سو دیٹ از اے از ایکولنٹ ٹو ناٹ اے. دیٹ از بیز اسٹیٹمنٹ. سو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی، بی کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. اور سی کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سی کہہ رہا ہے کہ بی از لائنگ، ہی از اے لائر. سو وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس سی از سیئنگ دیٹ بی از اے نیو. دیٹ از ناٹ بی. سو دیٹ از سیز اسٹیٹمنٹ. ہم اسے اکویٹ کریں گے. ایک اکویشن ہمارے پاس یہ بن گئی کہ بی از ایکولنٹ ٹو اے از ایکولنٹ ٹو ناٹ اے. بی کو بی کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے اکویٹ کر دیا، اور دوسرا کمپوننٹ ہمارے پاس بن گیا کہ سی از ایکولنٹ ٹو ناٹ بی. سو یہ ہمارے پاس دو کمپوننٹ بن گئے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کمپوننٹ ہمارے پاس یہ ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھا کر دیں. سو ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے اینڈ وی سے اینڈ دی سیکنڈ کمپوننٹ. The first component is B is equivalent to A is equivalent to not A. B is equivalent to his statement, and his statement was A is equivalent to not A. And C is equivalent to not B, that was his statement. So we say B is equivalent to A is equivalent to not A, and C is equivalent to not B. یہ ہمارے پاس ایک فارمولیشن بن گئی. اب اس فارمولیشن کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سا رول اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ اینڈ والا کیس آ گیا. کچھ ذہن پہ آپ زور دیجئے. دیکھیں، ہم نے ایکولنس اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ رولز دیکھے تھے جب اینڈ اور امپلیکیشن کو استعمال کیا تھا. ایک ہمارے پاس وہ گولڈن رول تھا. وہ گولڈن رول کیا تھا؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اے اینڈ بی is equivalent to A is equivalent to B is equivalent to A اور B. ایک ہمارے پاس یہ رول تھا. دوسرا رول ہمارے پاس امپلیکیشن کا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ A implies B is equivalent to A is equivalent to A اور A and B. اور تیسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ A implies B is equivalent to B is equivalent to A اور B. تو یہ تیسری چیز تو باہر آ گئی کیونکہ اس میں اینڈ کا کیس نہیں ہے. ہمارے پاس پہلے دو کیسز رہ گئے جس میں اینڈ کا تھا اور کوئی ہم نے اٹھا کے ہم نے اسے دوسرے کے ساتھ ہم نے ریپلیس کرنا ہے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا اس چیز کو غور کیجئے، سوچئے. کیا یہاں پر ہمارا گولڈن رول لگے گا یا کہ وہ امپلیکیشن والا اینڈ والا رول لگے گا؟ ذرا اس کو دیکھیے، سامنے رکھیے. اگر آپ نے کچھ سوچنے کا موقع ملا ہے تو سوچا ہوگا. یہ کچھ اس طریقے سے اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں.
یہ جو ہمارا جو رول جو ہے، سب سے پہلے ہم اور کچھ نہیں، اگر ہم نے اس کو کرنا تو ہم جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پہلے ہم سمپلیفائی تو کر کے دیکھیں. اس کو سمپلیفائی کیا، کیا ہوا ہمارے پاس؟ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ وہ اسٹیٹمنٹ تھی اے از ناٹ اکول ٹو اے. یہ بی کی اسٹیٹمنٹ تھی. سو وین وی سے اے از ناٹ اکول ٹو اے دیٹ مینس دیٹ از فالس. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی از اکولنٹ ٹو فالس. یہ فالس اور بی کی ایکولنس کس چیز میں آتی ہے؟ دس از اکول ٹو ناٹ بی. سو ہمارے پاس یہ ناٹ بی کا کیس ہو گیا. سو لیفٹ ہینڈ سائڈ از سمپلیفائڈ ٹو بی ناٹ بی اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ از سی از اکولنٹ ٹو ناٹ بی. یہ ہماری دوسری اسٹیٹمنٹ ہے. اب ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ ونس اگین ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی، ناٹ بی اینڈ سی از اکولنٹ ٹو ناٹ بی. یہاں پر ہم کیا کریں؟ ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ہے سی از اکولنٹ ٹو ناٹ بی، تو یہ ہم اس پہ ڈسٹریبیوٹیو لا ہم لگا دیتے ہیں، اینڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اوور ایکولنس. So what we get is not B and C is equivalent to not B and not B. So what we get is not B and C is equivalent to not B and not B. So right hand side is equivalence key, not B and not B. That is, what can we say about it? This becomes not B. So we have not B and C is equivalent to not B. And that is what the answer is. That is not B and C. So the final answer is not B and C. So ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ ایکولنس اس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیو لا، موڈس پوننس، دوسرے انفرنس کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے پرابلم کو پہلے فارمولیٹ کیا، اس کے بعد ان رولز کو اور ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک نتیجے پر پہنچے اور ہم نے اس پرابلم کو سولو کر لیا. میں ابھی آپ کو ایک دوسرا پرابلم دکھاتا ہوں کہ جس میں ہم گولڈن رول کو اپلائی کریں گے. گولڈن رول کو اس میں ہم نے وہ گولڈن رولز یا وہ دوسرے رولز ہم نے اپلائی نہیں کیے، ہم نے سمپل اس کو سمپلیفائی کیا. گو کہ ہمارے پاس کچھ شاید نظر آ رہا تھا کہ شاید کسی جگہ پہ موقع ہو اس کو اپلائی کرنے کا، لیکن ہم اس کو ویسے ہی سمپلیفائی کر کے پرابلم کو ہم سولو کر پائے. لیکن یہ گولڈن رول یا امپلیکیشن کا جو رول ہے اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمیں پرابلم کو سولو کرنے میں مدد دے سکتا ہے. ریممبر ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے پاس وہ جب گولڈن رول میں اس کے 4 کمپوننٹس تھے تو ہمارے پاس اگر وہ کمپوننٹس ملیں تو ہم اس کو دوسرے کمپوننٹس کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. 1 کو 3 کے ساتھ یا 3 کو 1 کے ساتھ یا 2 کو 2 کے ساتھ، جس طریقے سے ہم چاہیں ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں جو ہمیں پرابلم کو سمپلیفائی کرنے میں مدد دے سکتی ہے. تو یہ ایک دوسرا ایک پرابلم ہے جو ہم گولڈن رول کی مدد سے ہم اس کو سولو کریں گے. وٹ از دیٹ پرابلم؟ Now once again we are on the island of knights and knaves and there is this person A and he says either I am a knave or B is a knight. So what can we conclude from this statement? So statement کیا ہے کہ either I am a knave or B is a knight. So ایک knave and knight اور بیچ میں اور ہے. So اگر ہماری proposition وہی ہو کہ A is a knight, so when A is saying کہ either I am a knave, that is he's saying not A, or B is a knight or B. So the statement made by A is not A or B. We equate this with the person who is making this statement. So we write A is equivalent to not A or B. So یہ تو ہماری پہلی فارمولیشن ہو گئی. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے سولو کریں. ناٹ اے کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ناٹ اے کا کیا مطلب ہے؟ وی کین رائٹ ناٹ اے اینڈ ریپلیس اٹ ود اے از ایکولنٹ ٹو فالس. ریممبر جب ہم فالس کو کسی چیز کے ایکولنٹ ہم لکھتے ہیں تو وہ اس چیز کے نگیشن کے برابر ہوتا ہے. تو ہم ناٹ اے ہم لکھنا چاہ رہے تھے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے وی رائٹ فالس از ایکولنٹ ٹو اے
یہ ہمارے پاس وہ آ گئی, اور ہماری وہ اور بی وہ ہماری اپنی جگہ پہ رہی. سو ناؤ وی ہیو دس نیو فارمولیشن آف دا اسٹیٹمنٹ, اینڈ دیٹ از اے از equivalent to false or B. When we have A is equivalent to false or B, we apply distributive law. So equivalence is distributed over OR. So we have the right hand side as A or B is equivalent to false or B. This false or B is simplified as B. یہ false اور B جو ہے, false is اور B, اس کا مطلب یہ ہے کہ once again ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ the answer is dependent upon B. If B is true, the answer is true. If B is false, the answer is false. So false or B is simplified as B. So یہ ہمارے پاس یہ دوسری چیز آ گئی. تو ہماری کیا فارمولیشن پھر کیا بنی؟ ہم کہتے ہیں کہ we have A is equivalent to, اور جو right hand side was A or B is equivalent to B itself. ہمارے پاس اب یہ تین چیزیں آ گئیں. وہ چیزیں کیا ہے کہ A is equivalent to A اور B is equivalent to B. اس سے آپ کے ذہن میں کوئی پکچر بن رہی ہے؟ اگر آپ یاد کریں گولڈن رول کو, گولڈن رول کے 4 کمپوننٹس کیا تھے؟ 4 کمپوننٹس تھے P and Q is equivalent to P is equivalent to Q is equivalent to P اور Q. تو یہاں پر ہمارے پاس 3 کمپوننٹس کون سے بن رہے ہیں؟ A is equivalent to A اور B is equivalent to B. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے وہ گولڈن رول کے جو P and Q کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو 3 تھے, اگر ہم اسے کہیں P and Q is equal to the right hand side 3 components of the right hand side, that is P is equivalent to Q is equivalent to P اور Q, یہ وہ تینوں کے تینوں کمپوننٹس یہاں پر ہیں. تو گولڈن رول یہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں, ان تینوں کو ہم ریپلیس کر دیں گے اینڈ سے. بٹ وی گیٹ ان دس پرٹیکولر کیس A and B. So what is the answer? The answer is A is a knight as well as B is a knight because A and B is true. So جو اسٹیٹمنٹ ہماری جو شروع میں تھی کہ جب وہ اسٹیٹمنٹ ہم نے یہ لکھی تھی either I am a knave or B is a knight, اس اسٹیٹمنٹ سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ both A and B are knights. یہ آپ نے یہ دیکھا کہ with the help of this logic and with the help of this golden rule ہم اس کو کتنی آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچ سکے. تو چیزوں کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں, ہم مختلف رولس لگاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیو لا لگاتے ہیں, جہاں پر ڈیمورگنس لا لگے گا وہ لگائیں گے, جہاں پر ایسوسیٹیوٹی کی ضرورت ہے وہ لگائیں گے, سمیٹری کی ضرورت ہے وہ لگائیں گے. ان ساروں کو یوز کرتے ہوئے ہم چیزوں کو سمپلیفائی کریں گے اور الٹیمیٹلی ہم اپنے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. سو اس میں جو 2-3 رولز جو لگے ہیں خاص طور پہ وہ ہمارا گولڈن رول جہاں پر اپلائی کیا ہے. یہ گولڈن رول اور جو امپلیکیشن کے رولز ہیں جو خاص طور پہ جو ایکولنس کے ساتھ جو ہم نے دیکھے, یہ بظاہر دیکھنے میں ایبسرڈ رولز لگتے ہیں, بڑے عجیب و غریب سے لگتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ بیکار سے اور بلکہ شاید غلط کوئی چیز لگ رہی ہو. لیکن جب آپ اس پہ غور کریں تو دیز آر بیوٹیفل رولز, بہت زبردست سمپل رولز ہیں, اور یہ ہماری بہت مدد کریں گے جب ہم اپنے پرابلمس کو سولو کرنے جائیں گے آگے, جب پروگرامس کو جب ان کے بارے میں آرگو کریں گے اور اس کے ایکولنس ہم ڈٹرمن کریں گے جب ایک اسٹیٹمنٹ کی دوسرے کے ساتھ کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو یہاں پر یہ والے رولز ہمیں بہت ہیلپ کریں گے. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا, یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس سارے ڈسکشن کے ساتھ میں پروپوزیشنل لاجک پہ جو ہماری گفتگو ہے اس کو میں ختم کروں گا. پروپوزیشنل لاجک کا ٹاپک بہت وسیع ٹاپک ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کورس پروپوزیشنل لاجک پہ نہیں ہے. ہمارا کورس بیسکلی فارمل میتھڈس پہ ہے, اور پروپوزیشنل لاجک جو ہے فارمل میتھڈس کے لیے ایک ٹول کا کام دے گا. یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے اس کو ہم یوز کر کے ہم فارمل لاجک, ہم فارمل ویریفیکیشن آف آور پروگرامس پہ ہم بات کریں گے, ہم ان کی اسپیسیفیکیشن کی, ان کی کریکٹنس کی, اور وہ دوسری چیزیں اس پہ کنسٹرکشن کی بات بھی ہوگی ود دی ہیلپ آف
these propositional logic and the other type of logic جس کو ہم predicate calculus کہتے ہیں. ذرا تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی کریں گے جب اس کا وقت آئے گا. تو یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں. اس کے ساتھ میں propositional logic پہ بات ختم کر رہا ہوں. 2-3 چیزیں میں آپ کو دوبارہ یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ propositional logic جو ہے اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ ہم propositions آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. propositions کیا ہیں؟ propositions وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو یا صحیح ہیں یا غلط ہیں. ان کی 2 ہی ویلیو ہو سکتی ہیں، یا ٹرو یا فالس. جب کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو اس کو ہم proposition کہیں گے. ان propositions کو ہم symbolic names دے دیتے ہیں، اور symbolic names دینے کے بعد ہم complex propositional statements ہم بناتے ہیں using connectors like and or implication biconditional equivalence. تو اس سے پہلے ہم not and or اور implication تو شاید آپ دیکھ چکے تھے. خاص طور پہ جن چیزوں کو ہم نے یہ پچھلے 2-3 لیکچرز میں دیکھا ہے وہ ہے ایکولنس. ایکولنس کا ذکر آپ کو بہت کم آپ کو ادروائز آپ کو نظر آئے گا، یا شاید آپ کی نظر سے کم گزرا ہوگا اور اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. لیکن ایکولنس ایک بہت زبردست چیز ہے. ایکولنس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم 2 چیزوں کو ایکویٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کو دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے سامنے ایک چیز آئے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کی بجائے ہم دوسری چیز لکھتے ہیں، وہ شاید زیادہ سمپلیفائڈ ہو، اور اس سے ہم اپنے جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں، ہماری جو ایکسپریشنس جو ہیں ود دی ہیلپ آف ایکولنسز، ہم ان ایکسپریشنس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اور جب ان ایکسپریشنس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک سمپل ایکسپریشن باقی بچ جاتا ہے، جس سے ہمیں کوئی نتیجہ نکالنا کافی آسان ہو جاتا ہے. نمبر آف ویریبلز اس میں کم ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ نتائج جلدی سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری پروپوزیشنل لاجک ہے اس میں ایکولنس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. ود ان دی کانٹیکسٹ آف ایکولنس ہم نے کچھ اس کی پراپرٹیز پڑھی، اور اس پراپرٹیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں کہ A is equivalent to B is equivalent to C, and this is true when odd number of the components in this equivalence statement they are true. اس سے ہم نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم بہت سارے پرابلمس کو فارمولیٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سولو بھی کر لیتے ہیں. ایکولنس کے بہت سارے رولس ہیں جو ہم نے کچھ دیکھے اور کچھ نہیں دیکھے، اور اس میں جو چند جو بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری رولس تھے اس میں سے ایک تو ہم نے وہ گولڈن پرنسپل دیکھا، گولڈن رول. وہ گولڈن رول کیا تھا کہ ہم جب لکھتے ہیں کہ P اینڈ Q we say کہ is equivalent to P is equivalent to Q is equivalent to P اور Q. تو یہاں پر جو ہم نے جو 3 کمپوننٹ اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھے، اس کی ایکولنس اس سے لکھی، یہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے برابر ہے. ہم یہ پورے ایکسپریشن کی ٹروتھفلنس کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ P اینڈ Q is equivalent to P. No, we are saying P and Q is equivalent to this whole thing, that is P is equivalent to Q is equivalent to P اور Q. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. ہم کسی 2 کو نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم پوری کی پوری چیز کو پکڑ رہے ہیں. ہم 2 کے گروپس بنا کے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اور پھر اس کو کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے امپلیکیشن کا رول دیکھا، اور یہ جو ہیں یہ ہماری ہیلپ کی انہوں نے، جب ہم ایک لمبے ایکسپریشن کو ایک چھوٹے ایکسپریشن میں سمپلیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے بائی ریپلیسنگ دوز کمپوننٹس ود دا اسمالر کمپوننٹس. سو پروپوزیشنل لاجک کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پروگرامنگ سے ریلیٹڈ لاجک پہ بات کریں گے جس کو ہورس لاجک کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ گفتگو ہوگی. اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.